آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ تسنیم ٹی وی کی آج کی اس پنجتن پاک کے قسط میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، وہ نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، وہ صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں۔ اس کا اعلیٰ، اکمل اور عرفہ مقام ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب نور اس انسان کو دیے گئے ہیں۔ عرب کے لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے قرار دیتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کیا کرتے تھے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ بعض انسان ترقی کرتے کرتے خدا تعالیٰ کے ایسے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کی شفاعت خدا تعالیٰ کی درگاہ میں ضرور قبول کی جاتی ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا وجود بہت بلند شان والا ہے، اس تک پہنچنا ہر ایک انسان کا کام نہیں، کامل انسان ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے عام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے اور اس وسیلے کے ذریعے خدا تعالیٰ کی رضامندی اور مدد حاصل کریں۔ اس عجیب و غریب عقیدہ کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موحد مانتے ہوئے اپنے لیے شرک کا جواز بھی پیدا کر لیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے پاک باز تھے، وہ خدا کے پاس براہ راست پہنچ سکتے تھے، مگر مکہ کے لوگ اس درجہ کے نہیں تھے، اس لیے انہیں بعض بڑی ہستیوں کو وسیلہ بنانے کی ضرورت تھی۔ یہ عذر کفار پیش کرتے تھے، جس غرض کے حصول کے لیے وہ ان ہستیوں کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اس طرح بخیال خود ان کو خوش کر کے خدا تعالیٰ کے دربار میں اپنا وسیلہ بنا لیتے تھے۔ اس عقیدہ میں جو نقائص اور بے جوڑ حصے ہیں، ان کے حل کرنے کی طرح ان کا ذہن کبھی گیا ہی نہیں تھا، کیونکہ کوئی موحد معلم ان کے درمیان نہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور قرآن مجید میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، کہ کس اعلیٰ مرتبہ کا نبی ہے، اس کے اعلیٰ مقام کا انتخاب معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو گئی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہا درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان، اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرت پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کو اسی کی زندگی میں پوری کر دے دی۔ ہمارے پیارے آقا کی طبیعت بچپن سے ہی سوچنے اور فکر کرنے کی طرف مائل تھی، اور لوگوں کی لڑائیوں اور جھگڑوں میں آپ کا دخل نہیں ہوتا تھا، بلکہ لڑائیوں اور فسادوں کو دور کرنے میں آپ حصہ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ اور اس کے ارد گرد و نواح کے قبائل کی لڑائیوں سے تنگ آ کر جب مکہ کے کچھ نوجوانوں نے ایک انجمن بنائی جس کی غرض یہ تھی مظلوموں کی مدد کیا کریں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے اس مجلس میں شامل ہو گئے۔ اس مجلس کے ممبروں نے ان الفاظوں کے ساتھ قسم کھائی تھی کہ وہ مظلوموں کی مدد کریں گے اور ان کے حق ان کو لے کر دیں گے جب تک کہ سمندر میں قطرہ پانی کا موجود ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو وہ خود اپنے پاس سے مظلوم کا حق ادا کریں گے۔ شاید اسی قسم پر عمل کرنے کا موقع آپ کے سوا اور کسی کو نہیں ملا۔ جب آپ نے دعویٰ نبوت کیا اور سب سے زیادہ مکہ کے سردار ابو جہل نے آپ کی مخالفت میں حصہ لیا اور لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کرے، ان کی کوئی بات نہ مانے،
ہر ممکن طریق سے ان کو ذلیل کرے۔ اس وقت ایک شخص جس نے ابو جہل سے کچھ قرضہ وصول کرنا تھا مکہ میں آیا اور اس نے ابو جہل سے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا۔ ابو جہل نے اس کا قرض ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے مکہ کے بعض لوگوں سے اس امر کی شکایت کی اور بعض نوجوانوں نے شرارتاً اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا کہ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری اس بارہ میں مدد کریں گے۔ ان کی غرض یہ تھی کہ یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مخالفت کے مد نظر جو مکہ والوں کی طرف سے عموماً اور ابو جہل کی طرف سے خصوصاً ہو رہی تھی، اس کی امداد کرنے سے انکار کر دیں گے اور اس طرح عربوں میں ذلیل ہو جائیں گے اور قسم توڑنے والے کہلائیں گے، یا پھر آپ اس کی مدد کے لیے ابو جہل کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دے گا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس وہ شخص پہنچا اور اس نے ابو جہل کی شکایت کی تو آپ بلا تامل اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیے اور ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ ابو جہل گھر سے باہر نکلا اور دیکھا کہ اس کا قرض خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ آپ نے فوراً اسے توجہ دلائی کہ اس شخص کا تم نے فلاں فلاں حق دینا ہے، اس کو ادا کرو، اور ابو جہل نے بلا چوں چرا اس کا حق اسے ادا کر دیا۔ جب شہر کے روسا نے ابو جہل کی ملامت کی کہ تم ہم سے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اسے ذلیل کرو اور اس سے کوئی تعلق نہ رکھو، لیکن تم نے خود اس کی بات مانی اور اس کی عزت قائم کی۔ ناظرین، فی الحال پنجتن پاک کی آج کی اس قسط میں اتنا ہی۔ آپ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔